شافعی کے پاس کچھ غیر مسلم آئے، انہوں نے امام شافعی سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے یا اللہ ہے کوئی، اس کے اللہ کے وجود پر کوئی دلیل ہے؟ جو بہت سارے لوگ اس وقت دنیا میں دہریے ہیں، اور جو اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کرتے تو عموماً جب دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں ایسی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں دہریوں کی، تو ان کا دماغ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے دہریوں والا کہ یہ کوئی بھی نہیں ہے، پر ایسے ہی نظام چل رہا ہے سارا دنیا کا۔ تو ان غیر مسلموں نے امام شافعی سے پوچھا کہ خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ اس وقت شاید امام شافعی شہتوت کے درخت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے فرمایا کہ یہ شہتوت کا درخت ہی میرے قادر اور میرے قیوم اللہ کے وجود کے دلیل۔ غیر مسلم بولے یہ کیسے؟ فرمایا دیکھو، اس شہتوت کے پتے اگر ہرن کھاتا ہے تو مشک بن جاتا ہے، کیونکہ ہرن مشک کی خوشبو ہے یہ ہرن کی ناف سے نکلتی ہے اور بڑی مہنگی خوشبو ہوتی ہے، لاکھوں روپے کی اتنی سی چھوٹی سی چیز۔ اسی شہتوت کے پتے ہرن کھا لے تو یہ مشک بن جاتی ہے، اسی کے پتے بکری کھائے تو دودھ بن جاتا ہے، اسی پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھائے تو اسے ریشم بن جاتا ہے۔ فَمَنِ الَّذِي جَعَلَ هَٰذِهِ الْأَشْيَاءَ كَذَٰلِكَ مَعَ أَنَّ الطَّبْعَ وَاحِدٌ، وہ کون ہے کہ جو ایک ہی پتے کو اتنی شکلیں دے دیتا ہے؟ پتا ایک ہی ہے، درخت ایک ہی ہے، اس کی طبیعت ایک ہے، میٹیریل ایک ہے، بس کھانے والے جانور بدلتے جائیں تو اس پتے سے تیار ہونے والی چیزیں بدلتی جاتی ہیں۔ بس جو ذات ایک پتے کو کبھی مشک بنا دیتی ہے، کبھی دودھ بنا دیتی ہے، اسی پتے سے ریشم بنا دیتی ہے، اسی کو خدا کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت دلیل سن کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت عقل مند تھے۔ جو لوگ اپنی بے وقوفی اور بے عقلی کے سبب خدائے پاک کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ دنیا خود ہی بن گئی ہے، خود ہی چل رہی ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے دلائل کے ذریعے ان کا جینا دشوار کر دیا تھا۔ اس لیے یہ لوگ جنہیں دہریے کہا جاتے ہیں، یہ امام اعظم کی جان کے دشمن بن گئے۔ ایک مرتبہ امام اعظم مسجد میں اکیلے تھے، دہریوں نے موقع پایا آپ کو شہید کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے۔ امام اعظم نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ میرے ایک سوال کا جواب دے دو، پھر جو چاہے تم کر لینا۔ بولے بتائیے کیا سوال ہے؟ فرمایا کہ میں اس وقت ایک بڑی سوچ میں ہوں، ایک بڑی کشتی ہے، اس پہ تجارتی سامان جا رہا ہے، مگر نہ اس کا کوئی نگہبان ہے نہ چلانے والا ہے، ایسے ہی کشتی جا رہی ہے پانی میں، سمندر میں چل رہی ہے، سفر کر رہی ہے خود ہی، سمندر کی موجوں کو چیرتی ہوئی گزر رہی ہے، رکنے کی جگہ پر رکتی بھی ہے، جہاں چلنا ہو چلتی بھی ہے۔ وہ دہری ہے جو آپ کو شہید کرنے آئے تھے، کہا جی آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ بھلا کوئی عقل مند انسان بھی ایسا سوچ سکتا ہے کہ خود ہی کشتی چل رہی ہے، جہاں رکتی ہے خود ہی رک جاتی ہے، خود ہی چل جاتی ہے، اتنی بڑی کشتی سامان تازہ ہوا ہے اور طوفانی سمندر میں بغیر چلانے والے کیسے چل سکتی ہے؟ امام اعظم نے فرمایا بس میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، بغیر کسی روکنے والے کے نہیں رک سکتی، تو یہ ساری کائنات دن رات سورج چاند ستارے سب کچھ اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، پابندی کے ساتھ وقت پر موسم بدلتے ہیں، وقت پر رات آتی ہے، وقت پر دن چڑھتا ہے، کوئی ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ جو ڈیلی کی روٹین ہے، جب سے کائنات بنی ہے ذرا فرق نہیں آیا کہ سورج آگے پیچھے ہو گیا ہو، یا زمین یا دیگر سیارے یا کچھ ستارے کو ٹکرا گئے ہوں آپس میں، کہکشائیں ٹکرا گئے ہوں، سولر سسٹم ٹکرا گیا ہو، سپر سولر آپس میں وہ گڑبڑ ہو گئی ہو، کائنات کا نظام درم ہو گیا ہو، بالکل ایک ترتیب سے چل رہا ہے۔ اسی طرح دن رات ایک ترتیب سے آتے ہیں، تو اتنی بڑی کائنات یہ کیسے چل سکتی ہے بغیر کسی چلانے والے؟ یہ بات سن کر جو شہید کرنے آئے تھے وہ سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال ہوا ایک بار، اللہ پاک ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ اللہ ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو جاتا ہے،
بس وہ ذات جو انسانی خواہش پر پہرے لگا کر اپنی قدرت کا اظہار کر رہی ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ اہل بیت پاک کی مشہور شخصیت ہے امام جعفر صادق۔ ان کے پاس ایک مرتبہ ایک دہریہ آیا۔ امام جعفر صادق نے سے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی سمندر میں سفر کیا؟ بولا جی ہاں کیا۔ فرمایا کبھی خوفناک حادثہ پیش آیا؟ ہاں جی ہاں آیا۔ تو تفصیل بتاؤ کیا حادثہ پیش آیا؟ تو دہریہ کہتا ہے کہ ایک دن میں سفر میں تھا، سمندر میں خوفناک طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ملاح بھی ڈوب کر مر گیا۔ میں نے ٹوٹی ہوئی کشتی کے ایک تختے کو پکڑا، سمندر کی طوفانی موجوں پر سفر کرنے لگا۔ آخر سمندری موجوں کی وجہ سے وہ تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب میں بے سہارا اتنے بڑے سمندر میں تیر رہا تھا۔ آخر سمندری موجوں نے مجھے کنارے پہ پھینک دیا، میری جان بچ گئی۔ امام جعفر صادق نے فرمایا جب تم سمندر میں اترے تھے تو تمہیں کشتی اور ملاح پر اعتماد تھا کہ اس کشتی کی بدولت سمندر پار کر لوں گا۔ پھر جب کشتی ٹوٹ گئی تمہیں کشتی کے تختے پر بھروسہ ہو گیا کہ اس تختے کے کنارے پہ میں کنارے پہ لگ جاؤں گا، اس تختے کے سہارے کنارے تک پہنچ جاؤں گا۔ پھر جب تختہ بھی چھوٹ گیا بالکل تم بے سہارا ہو گئے، کیا اس وقت بھی کوئی امید تھی کہ جان بچ جائے گی؟ جی ہاں، یہ تو ایسے ہی تھا جیسے آپ فرمائیں۔ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت تو کوئی سہارا موجود نہیں تھا، اس وقت کس پر اعتماد تھا، کس بھروسے پر تم بچنے کی امید لگا رہے تھے؟ اب وہ خاموش ہو۔ امام جعفر صادق نے فرمایا اس خوفناک حالت میں بھی تیرے نہ چاہتے ہوئے بھی جو ایک امید بندی ہوئی تھی نا، جس ہستی پر تمہیں پھر بھی بھروسہ تھا کہ میں کشتی بھی ٹوٹ گئی، پھٹا بھی ہاتھ سے نکل گیا، کچھ بھی نہیں ہے، سمندر ہے، اکیلا تیر رہا ہوں، پھر بھی تمہیں جو تھوڑی سی امید تھی نا، بھروسہ تھا جس ہستی پر، اسی کو خدا کہتے ہیں، اسی نے تمہیں ڈوبنے سے بچایا۔ آپ کی باتیں سن کر وہ غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ یہ کہ اس دنیا کا ذرہ ذرہ، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، پھل پودے، بڑے بڑے درخت، بہتے دریا، موجیں مارتے سمندر، خود ہمارا اپنا جسم دیکھ لیں، ہماری سانسیں، ہمارے ہاتھ پیر، دیگر اعضاء، اگر ہم غور کریں تو یہ سب کچھ اللہ کے وجود اور اس کے ایک ہونے کے واضح دلائل ہیں۔ لوگ غور نہیں کرتے، بہت کم غور کرتے، پر اللہ پاک ہے، ایک ہی ہے، وہی سچا ہے، وہی خالق ہے، وہی سچا خدا ہے، وہی مالک ہے، وہی سچا عبادت کے لائق ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ یہ کہ اللہ پاک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، کس لیے بنائے؟ ہمارے لیے۔ بادلوں کا نظام بنایا، بارش برسائی، پھل پودے اگائے، یہ پوری کائنات تخلیق فرمائی، کس کے لیے؟ ہمارے فائدے کے لیے۔ اور ہمیں کس لیے بنایا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں عبادت، ساری کائنات بنائی گئی ہمارے لیے، ہمیں بنایا عبادت کے لیے۔ پھر غور فرمائی، زمین ہمارے لیے بنائی، ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے، یہاں پہنچا رہی ریگولر، زمین نے جو اپنا کام کرنا ہے وہ کر رہی ہے۔ آسمان بنایا، وہ بھی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، ہوا، بادل، بارش، پھل پھول پودے، یہ سب کچھ جس مقصد کے بنائے گئے مقصد پورا کر رہے ہیں۔ ہم غور کریں کہ ہم مقصد پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اس وقت رب کی عبادت کا وقت ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، فجر کی نماز فرض ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان سوئے ہوئے نہیں پڑھ رہے، پانچوں نمازیں نہیں پڑھ رہے، اچھی خاصی تعداد، دنیا میں تقریباً 95% سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، 5% ہوں گے، ان میں بھی پھر اکثر ہیں جو صحیح نہیں پڑھتے، غلط پڑھتے۔ ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ رسول کے فرما بردار بندے بنیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، مسلمانوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، نیک کام کر کے دنیا میں کامیاب اور آخرت میں جنت کے حقدار بن جائیں، اس لیے بنایا گیا۔ اور ہم غور کریں کہ ہم مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اپنا کام کر رہی ہے، روٹین میں چل رہی ہے، جس مقصد کے لیے بنی ہے وہ کام کر رہی ہے۔ پنکھے کا کام ہے ہوا دینا، یہ دے رہا ہے، جب یہ ہوا نہیں دے گا تو کیا ادھر رکھیں گے، اس کو پھینک دیں گے۔ ریپیئر ہو کے چلتا ہے تو ٹھیک ہے چلے گا، پھر بھی نہیں چلتا، ریپیئر ہو کے بھی نہیں چلتا تو پھر اس کو کباڑی میں پھینک دیا جاتا ہے، کوڑیوں کے بہت دکھتا ہے وہ۔ مشہور صوفی بزرگ ہیں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ،
فرماتے کہ اگر بادشاہ تمہیں کسی خاص کام سے بھیجے تم راستے میں اور بہت سارے کام کرو مگر وہ خاص کام نہ کرو جس کے لیے بھیجا ہے، وہ بھول جاؤ تم، اس کا بادشاہ خوش ہوگا ہر چیز میں۔ بس اسی لیے دنیا میں انسان ہر کام بھول جائے، ایک کام نہ بھولے جس کے لیے آیا، اور وہ ہے عبادت۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ ایک ہی کام ہے جو ہم نہیں کرتے، اور بہت سارے کام کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، جو اصل کام تھا جس کے لیے بھیجا ہے رب نے وہ نہیں کرتے۔ انسان اور کام کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ یہ تو ایسے نا کہ بہت قیمتی لوہے کی انمول تلوار جو صرف شاہی خزانوں ہی میں ملتی ہے، حاصل کرے اور اسے گوشت کاٹنے کے لیے چھری بنا لے اور کہ میں نے اسے بیکار نہیں رکھا ہے، یہ تو افسوس کا مقام ہوگا کہ گوشت کاٹنے کے لیے معمولی سی چھری کافی تھی، اس کے لیے اتنی قیمتی تلوار استعمال کرنا کون سی عقل ہے؟ تو اے انسان، اللہ نے تیری بڑی قیمت رکھی ہے، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے اور ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں، تمہارے وقت، تمہاری جان، تمہارے مال، کاروبار کو خرید لیا کہ یہ چیزیں اس کی راہ میں خرچ کرو اور تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ یعنی ہم سے یہ فانی چیزیں، جان ہماری نہیں ہے، ویسے ہی ختم ہو جائے گی، مال وہ ویسے ہی ہمارا بھی اللہ کا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ویسے بھی ختم ہو جائے، فانی چیز ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی ہماری اس ناقص اور فانی چیز اور اس کے بدلے میں جنت کا سودا کرا ہے۔ وقت دو تو میں جنت دیتا ہوں، اپنا مال دے دو اس کے بدلے جنت لے لو، اور جنت وہ ہے کہ جو ہمیشہ آپ کے لیے ایسی نعمتیں ہیں کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک کے ہاں تمہاری ایسی قیمت ہے، ہمارے وقت کی اتنی قیمت ہے، ایک بار ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک سیکنڈ کے اندر جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اتنی ہماری وقت کی قیمت ہے اللہ کے ہاں۔ اگر خود کو دوزخ کے بدلے بیچ ڈالو گے تو پھر اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی ہمیں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہے، جو کوئی اس کے خلاف کرے، مقصد پورا نہ کرے نا تو اسے پاگل دیوانہ کہتے ہیں۔ جو ٹوپی کو پاؤں میں پہنے نا، جو جوتا سر میں پہنے، اسے لوگ پاگل کہتے ہیں۔ جوتا پاؤں کے لیے ہوتا ہے، اس نے سر میں پہنا تو وہ پھینکنے کے قابل ہوتی ہے چیز۔ اگر گھڑی ہماری کام نہ کرے تو اسے پھینک دیتے ہیں۔ بکری گائے دودھ نہیں دیتی تو پھر وہ کسائی کو دے دی جاتی ہے۔ تو بس انسان بھی عبادت کے لیے بنا ہے، اگر اس کے برخلاف کرے گا یا اپنا مقصد پورا نہیں کرے گا، عبادت نہیں کرے گا، تو پاگل بھی ہے اور بیکار بھی ہے۔ جو رب کی عبادت نہیں کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور وقت اپنا برباد کر رہے ہیں، تو وہ پاگل بھی ہے اور بیکار بھی ہے۔ مزید فرماتے ہیں اگر ہم نے اپنا مقصد پورا نہیں کیا، زندگی کا مقصد پورا نہیں کیا جس کے لیے ہم آئے، تو سمجھ لو کہ نمرود نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو ایک مچھر نے اس کے دماغ میں گھس کے اس کو وقت ڈال دیا، پریشان کر کے رکھ دیا، اتنا پریشان کیا کہ دن رات جوتے پڑتے تھے، خود جوتوں کے لیے بندے رکھے ہوئے تنخواہ پہ کہ میرے سر میں جوتے مارو، جوتے مارتے تھے، مچھر اڑتا تھا، تھوڑی سی سکون مل جاتا تھا، جیسے ہی جوتا رکھتے تھے پھر وہ اندر وہ گھومتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی، پھر کہتا تھا جوتے مارو، کہہ کے جوتے مروائے۔ عبادت کرنے کی بجائے اپنی عبادت کروانے کا خواہش مانتا نا، اس نے کہا عبادت کرنی نہیں کروانی ہے، تو کروانی ہے تو پھر یہ حال ہوا، جوتے کھاتا تھا، بجائے پاؤں کے جوتا اس کے سر پہ پہنچا پھر، جس کے سر میں خیال عبادت ہے اس پر تاج ہے، اور جس سر میں نفسانی خواہشات ہے اس سر میں جوتا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، رب کی عبادت نہیں کرتے اور ٹینشن میں ہے، پریشانیوں میں ہے، وہ خودکشی کر رہا ہے، محرم پتی ہے وہ بھی خودکشی کر رہا ہے اور حالات خراب ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جہاں سے سکون ملنے ادھر آ نہیں رہے، سکون کہیں اور تلاش کر رہے ہیں، یہ ادھر مل جائے، یہ مل جائے، ایم پی اے بن جائے، ایم این اے بن جائے، اسمبلی تک پہنچ جائے، سینٹر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے، کیا سکون نہیں ہے ادھر، اللہ کی یاد ہی دلوں میں چاہے۔ یہ زندگی ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے ملی ہے، اگر ہم عبادت نہ کر سکے تو یہ زندگی نہیں ہے، شرمندگی۔ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام کمالات کی اصل عبادت ہے، یعنی کوئی بندہ سارے کام کرتا ہے، عبادت نہیں کرتا، کوئی کمال نہیں۔ جو عبادت کرتا ہے اصل وہ کمال کرتا ہے، اور انسان کی اصل عزت جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے میں۔ حدیث پاک میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے
اللہ اسے بلندی عطا فرمائے. اور جو عزت کا طلبگار ہو نا، ہر بندہ چاہتا ہے عزت ملے. آپ عزت اور چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کام کرو عزت ملے، یوں لوگوں کے ساتھ ویلفیئر کرو عزت ملے، فلاں کام کرو عزت ملے، عہدہ منصب، دولت ہوگی عزت ہوگی، دولت نہیں ہے تو عزت نہیں ہے. یہ دماغ بنا ہوا ہے. رب فرما رہا ہے پارہ 22 سورہ فاطر میں کہ جو عزت کا طلبگار ہے تو ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں. وہ جسے چاہے عزت دے دے. ایک غریب آدمی کو عزت دے دے اور ایک امیر ترین کو ذلیل و رسوا کر دے. اور ہو رہا ہے ہمارے سامنے ایسی ایسی مثالیں کہ جن کے نام سے دنیا ڈرتی تھی، ان کی عزت کی دھجیاں اڑی پڑی. بہت ساری ایسے ایسے نام ہیں، مشہور شخصیات ہیں جن کے ہاتھ میں سے ملک کا پورے کا کنٹرول ہوتا تھا. ذرا کسی گڑبڑ کے اٹھوا لیا اس کو ایسا وقت ذلیل کرتا ہے جب سے حالات ایسے. تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ من کان یرید العزت فلیتعزز بطاعت اللہ. جو عزت چاہے اس کو اللہ کی اطاعت میں طلب کرے. یہ اگر کسی کو عزت چاہیے نا، اللہ کی عبادت فل کر. عزت خدا کی بندگی سے ملتی ہے. بس یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لیں، اللہ کی عبادت کریں گے تو عزت ملے گی. رب کی بندگی میں عزت ہے، اس کے علاوہ عزت کہیں گے. ایک مرتبہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. آپ نے قیامت کے بارے میں حساب کتاب وغیرہ سے متعلق بیان کیا. لوگ آپ کا بیان سن کر چیخیں مار مار کے رونے لگے. اسی دوران حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے فرمایا شبلی قیامت کا حساب بہت طویل ہوگا، اس کا خلاصہ بیان کرو 2 باتوں میں. حساب تو بڑا لمبا چوڑا ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور کافی بڑے معاملات ہوں گے وہاں. شارٹ بیان کرو. فرمایا کہ من ترا بودم تو کرا بودی. اے بندے ہم تمہارے تھے کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا، اور تم بتاؤ تم کس کے تھے، تم نے زندگی کس کی طلب میں گزارتے. 2 باتوں میں سارے بیان کرتے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ پاک کے ہم پر کتنے احسانات ہیں. اس نے بن مانگے بغیر طلب کیے اللہ نے کتنا کچھ عطا فرما دیا. ہم نے اس سے مانگا تھا کہ اللہ ہمیں آنکھیں دے دی نا، دی ہوئی ہیں بغیر مانگے دی ہوئی. ہمیں آکسیجن مانگی تھی، ہم نے ہمیں ہر وقت مل رہی ہے. لاکھوں روپے کی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں روزانہ، فری میں مل رہی ہے. اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. اسی طرح کھانا کھاتے ہیں ہضم ہو جاتے ہیں. کیا ہم روز دعا مانگتے ہیں اللہ ہضم ہو جائے، یا اللہ کھایا ہضم ہو جائے؟ مانگتے ہیں بغیر مانگے ہضم ہو رہے ہیں. روز کو مانگتے ہیں اللہ آج پانی دے دینا پینے کے لیے، اللہ آج روٹی دے دینا، آج کھانا دے دینا. نہیں مانگتے وہ دیتا ہے نا. فروٹ کا روز مانگتے ہیں اللہ آج کیلے کھانے ہیں، آج فروٹ چاہیے. روز مل ہی جاتا ہے، کبھی روز نہیں کبھی کبھی مل ہی جاتا ہے. ایک روز ہی ملتا ہے. کتنی نعمتیں صرف لسٹ بنا لیں کہ جو نہیں مانگتے ہم. بغیر مانگے اللہ دے رہا ہے، بغیر مانگے اس نے دی. ہم نے دعا کی تھی اللہ میں مسلمان کے گھر پیدا کرنا، ہو گیا پیدا بغیر مانگے، بغیر طلب کی. یہ نعمت عطا فرمائی، ہاتھ پاؤں ہر چیز دی، چل کے یہاں تک آئے، باتیں سن رہے ہیں، کان سلامت ہے. کیا ہم نے دعا مانگی تھی اللہ ہمیں ادھر بیٹھنے کی توفیق دینا، ہم ادھر روز بیٹھے درس سنیں؟ بغیر توفیق کے بغیر مانگے تو بہت کچھ عطا فرما دیا. نماز فجر کے لیے ہم نے کتنے گڑ گڑائے کہ اللہ آج کی فجر کی ہمیں توفیق دے دینا، آج فجر پڑھ لیں. کتنے رو کے دعائیں مانگی، اس نے فجر کی توفیق پھر بھی دے دی. تو بے شمار نعمتیں. شاید لسٹ بنانے جائیں گے نا تو اچھی خاصی لسٹ بن جائے گی کہ جو بن مانگے رب کی کرم ہے، اس کی نعمتیں. ہمیں سوچنا چاہیے ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس کے حضور کتنا جھکتے ہیں. صرف شکوے ہی کرتے ہیں. کوئی ایک مسئلہ بن جائے تو صرف اس کے شکوے، جو بے شمار نعمتیں وہ یاد نہیں. وہ بے نیاز ہے، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہم تو بندے ہیں، ہمارا تو حق ہے کہ اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کا حکم مانیں، اور صرف اسی ایک سچے خدا کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. عبادت رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر، تیرا یا الہی تیرا یا الہی. میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی اے کاش گزرے صدا یا الہی. نہ ہوں اشک برباد دنیا کے غم میں،
محمد کے غم میں رلایا آئے گا. رونا تو ویسے ہی پڑے گا، دنیا کے غموں میں رونا پڑے گا، بیماریوں پریشانیوں میں رونا پڑے گا، تو کیوں نہ آقا کے غم میں روئیں، کیوں نہ پھر آخرت کے خوف میں روئیں، قبر و حشر کو یاد کر کے روئیں، مدینے کی یادوں میں روئیں، ورنہ دنیا کے غموں میں تو رونا ہی پڑے گا. نہ ہوں اشک برباد دنیا کے غم میں، تو دنیا کے غموں میں کیوں آنسو برباد کرے، محمد کے غم میں رلایا آئے گا. تو اللہ پاک ہمیں عبادت گزار بنائے. اور بہت سارے لوگ ہیں عبادت گزار ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہیں. الحمدللہ درود پاک کا ہمارا گروپ ہے، ان کے لیے روزانہ دعائیں ہوتی ہیں. ابھی بھی دعا جیسے ہوگی جو درود پاک پڑھنے والے ہمارے اس گروپ میں. اب کل ایک نے میسیج کیا 50,000 سے زیادہ ایک نے درود پاک پڑھ لیا. اب ہم 1000 میں پریشان ہیں کہ 1000 درود کیسے پڑھیں، تو 500 کیسے پڑھیں، 313 کیسے پڑھیں. اسی کوئی اتنا ہمیں سمجھا ہوا ہے بہت مشکل کام. کئی سال گزر گئے، 1000 درود پاک پہ ابھی تک استقامت نہیں مل سکی. کئی سال عمر گزر گئی، استقامت نہیں مل پائی ریگولر درود پاک پڑھنے پہ. لیکن اللہ والے ایسے بھی ہیں دن میں 50,000 درود پاک پڑھ رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے پھر اوروں کو ترغیب ملتی ہے. اب اس ہفتے میں تقریباً 1.5 لاکھ سے اوپر ہو گئے، 1.5 لاکھ سے اوپر درود پاک جو بھی آیا ہے. تھوڑا بہت کل ہم نے کاؤنٹ کیا ہے، ہم نے کہا چلو بھی آئندہ، پہلے تو ایسے ہی بغیر کاؤنٹ کیے کرتے تھے. ابھی ماشاء اللہ تعداد بڑھ رہی ہے، درود پاک پڑھنے والے جو درود پاک کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. تو اب ہم تھوڑا کاؤنٹ کرنا شروع کیا ہے. اب ویکلی بیسس پہ ہم کاؤنٹ کریں گے. آج حضور کی بارگاہ میں وہاں روزہ رسول پہ جا کے پیش کر دیا جائے گا، سب کے لیے دعا بھی ہو جائے گی. اور انشاءاللہ جب دیکھیں کہ زیادہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ روز کوئی 1 کروڑ درود پاک ہو گیا، تو پھر ہو سکتا ہے روزانہ روزہ رسول پہ حاضر ہو کے پیش کر دیا جائے، روزانہ سب کے لیے دعا ہو جائے. تو ویسے تو سرکار کو پتہ ہے کون پڑھ رہا ہے، کون درود پڑھ رہا ہے. فرشتے کی بھی ڈیوٹی ہے اسی بات پہ کہ وہ بتائے کہ فلاں جگہ سے فلاں بن فلاں نے آپ پہ درود پڑھا ہے. سرکار خود بھی سنتے ہیں، خود بھی ان کو پتہ ہے کون پڑھ رہا ہے. لیکن ایک ہم نے دل کی تسلی کے لیے یا لوگوں کے دل جوئی کے لیے کیا ہوا ہے کہ چلو ہمارا بھی کوئی بندہ حضور کا غلام بھی جا کے وہاں سے وہ پیش کر دے. آپ نے جتنے درود پاک پڑھے گئے ہیں ان کے لیے پھر دعا بھی ہو جائے. اور کئیوں کے کام بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ پرسنل میسیج کرتے ہیں کہ اب دعا کروائی تھی تو ہمارا یہ کام ہو گیا، دعا آپ نے کروائی تھی تو یہ مسئلہ حل ہو گیا. پھر حضور توجہ فرماتے ہیں تو مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے. اور جو درود پاک پڑھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، تو وہ اور زیادہ پڑھیں. 1000 سے کم پڑھ رہے ہیں تو وہ کوشش کریں کم از کم 1000 بار درود پاک پڑھیں. اور جو ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اس سے زیادہ کو زیادہ نہ سمجھیں اور بڑھاتے جائیں. کیونکہ حضور نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ تم جتنا چاہو پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو حضور نے فرمایا اگر ایسا کرو گے نا تو پھر یہ تمہارے غموں و فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا، تمہاری نجات کے لیے یہ درود پاک کافی ہو جائے گا. اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے. آج جمعے کا دن ہے، جمعے والے دن تو بہت زیادہ اس کے فضائل ہیں، زیادہ ثواب ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.